बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूँ हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़रीन। पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर देखने का बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज़्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया और जो जा रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। ये मैराथन है, हम तो लगे रहेंगे आखिरी दम तक और जो नए आ रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे रब मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को आसान बना दे, मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझे। सर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट व्लॉग है और इसके लिए मैंने दावत दी है हमारे द ग्रेट डॉक्टर ज़फ़र बांकी साहब। ज़फ़र साहब वेलकम टू द प्रोग्राम सर। अस्सलाम वालेकुम हैदर, मेरी तरफ से आपको और आपके नाज़रीन को सलाम। बहुत शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी। सर आज चंद चीज़ों पर बात करें, कोशिश करेंगे कि हम अपने जो 20-25 मिनट में उसको कर सकें। एक तो इमरान की जो साइबर केस में स्टे ऑर्डर है, फिर उनके ऊपर जो नैब के तोशा खाना और मलिक रियाज के फ्रॉड केस के अंदर उनके खिलाफ वारंट्स जारी हो गए हैं। अ, जो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक थोड़ी-सी ज़िक्र करना चाहता हूँ कि बड़ा उनका ज़बरदस्त माज़ी था, अब वो यज़ीदी कैसे बन गए। फिर इससे क्या हमें जो सुप्रीम कोर्ट में इमरान की बेल की एप्लीकेशन है, उससे हमें क्या नज़र आता है? और एक मिलिट्री कोर्ट्स की इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर कर रहा है हुकूमत कि जी ये जो फैसला किया था कि मिलिट्री कोर्ट्स गैर कानूनी है, उसके खिलाफ ये केयर टेकर हुकूमत फैसला अपील दायर करी। फिर एक बहुत ज़्यादा बात फौजी सर्कल्स में भी है, मेरे आदिल राजा के वीलॉग में की, लेकिन मैंने खुद भी की। बड़ी बात चल रही है कि नदीम अंजुम और आसिम मुनीर के अंदर कोई झगड़ा हो गया है। या ये नुरा कुश्ती है जैसे पहले थी या इसके अंदर कोई हकीकत है। और इसके साथ साथ एक जुड़ी हुई बहुत ही अफसोसनाक बात है जो बीबीसी की एक रिपोर्ट अभी आई है, कल ही पब्लिश हुई है कि जी पाकिस्तान ने किस तरीके से तकरीबन 450-500 मिलियन के हथियार एक्सपोर्ट किए यूक्रेन के। और हामिद मीर और नसीम जरा का एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह से बाजवा ने पाकिस्तान को बेचा हिंदुस्तान के हाथ। ये है जी, अगर टाइम रहा तो अनोखा लाडला जो पहुंचा है कोयटा उसकी भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले सर इमरान के जो साइफर केस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर की बात। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छी बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 मेंबर बेंच ने उस केस स्टे ऑर्डर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आपने जब तक ओपन ट्रायल नहीं होगा, तो ये जो है जस्टिस सर्व नहीं हो सकता। और इसको अगर आप जेल में इसका ट्रायल करेंगे, जो साइफर का केस है, उसमें ज़ाहिर है कि प्रोसिक्यूशन ने ये जवाज़ पेश किया कि जी, उनके फैमिली मेंबर्स को इजाज़त दी जाती है कि वो वहाँ पर हों, लेकिन फिर भी जजेस ने इसरार किया कि जब तक ओपन ट्रायल नहीं होगा, सिर्फ़ फैमिली के मेंबर्स अगर वहाँ मौजूद हों, तो वो ओपन ट्रायल नहीं होता। तो जैसे कि एक मकूला है कि जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, बट इट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो जब तक ये ओपन कोर्ट में नहीं होगा, जहाँ पर जर्नलिस्ट मौजूद नहीं होंगे ताकि वो रिपोर्ट कर सकें, तो ये ओपन ट्रायल नहीं है। इसलिए उन्होंने अडियाला जेल में ये ट्रायल जो है साइफर केस का कम से कम उन्होंने उस पे स्टे ऑर्डर दे दिया है। अब देखते हैं कि इसके बाद जो है ये जस्टिस साहिबान इस पर मज़ीद क्या एक्शन लेते हैं, लेकिन ये कम से कम एक पॉज़िटिव डेवलपमेंट है। सर बहुत बिल्कुल सही आपने फरमाया और मैं तो सर मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सलाम करता हूँ अपनी तरफ से, ज़ाती तौर पर पाकिस्तान की तरफ से, कि उन्होंने लाज रखी अपने वालिद की, वालिदा की, अपनी अखलाकियात की और कानून की और पाकिस्तान की। उन्होंने 2-3 बातें जो बहुत अहम है वो की कि देखिए ये सारी कार्रवाई इस केस की गैर कानूनी है, बशमूल जिस तरीके से फ़र्द जुर्म दायर हुआ है, जिस तरीके से जज को अपॉइंट किया गया और जिस तरीके से इसको एक जेल ट्रायल किया, ये बहुत इम्पोर्टेंट उनकी ऑब्जर्वेशंस है। उन्होंने कहा है कि जी ये जो आपने मेरे सामने नोटिफिकेशन लाया है हुकूमत का, ये कल का, ये तो इससे पहले जो प्रोसीडिंग्स है वो क्या है, वो तो बिल्कुल कलादम है। और तमाम उन्होंने केस की जो है जितने रिकॉर्ड है वो मंगवा लिया है। और बड़ी इंपॉर्टेंट एक और बात भी है कि इसके अंदर कंप्लेनेंट जो है वो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान हो सकती है, कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट नहीं हो सकता। 16 नवंबर तक ये
آگے بات چلی گئی. اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. بہت پریشر ہوگا, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جسٹس میاں گل اورنگزیب کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہوگا, اور پاکستانیوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ اتنا دلیر ایک جج جو ہے اس نے اس قسم کا فیصلہ دیا. بالکل آپ نے صحیح فرمایا سر, یہ بہت خوشائن بات ہے. اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی ہے وہ اگلا سوال ہے کہ جو نیب کے اور توشہ خانہ کا جو کیس ہے, اور اس کے ساتھ جو 190 ملین کا فراڈ کیا تھا ملک ریاض نے, اس کا کیس جو ہے اس کے بھی وارنٹس اریسٹ ایشو ہو گئے, لیکن فرد جرم نہیں ہوا, اور گورنمنٹ نے جو ٹرائل کا نوٹیفیکیشن ہے کہ جی اڈیالہ جیل میں ہو وہ بھی چل دیا گیا ہے. اس کیس کی بھی لگتا ہے کہ وہی حالات ہوں گے, بیکاز اگین یہ سارا لا کو توڑ کے کر رہے ہیں سر. بالکل، دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھی گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے فیڈرل لیول پہ یہ تو انلیگل ہے، اس کی مدت ختم ہو چکی ہے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری یہ کہ بنیادی طور پر یہ تو ایک انٹرم گورنمنٹ ہے، ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے. ان کا آئین کے مطابق کام صرف اور صرف انتخابات کرانا ہے. اس قسم کے کیسز میں ان چیزوں میں ان کا ملوث ہونے کا کوئی قانونی یا آئینی جواز موجود نہیں ہے. تو وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ایک تو بات کہ وہ غیر قانونی غیر آئینی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ حکومت بذات خود انلیگل ہے، انلیجیٹمیٹ ہے. یہ کس طریقے سے کسی پر کوئی آرڈرز ایشو کر سکتے ہیں؟ تو وہ بات ظاہر ہے کہ سب کے علم میں ہے کہ یہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہاں پر اس کے پیچھے آرمی ہے، اور آرمی کا اسپیسیفک اگر ہم کہیں کہ آرمی چیف جو ہے عاصم منیر وہ سب کچھ کروا رہا ہے، اور وہ اس چکر میں پڑا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان اور پی ٹی آئی کو آنے والے انتخابات سے آؤٹ کر دیں، تاکہ وہ اپنی مرضی کی کوئی حکومت قائم کر سکیں. اپنے لاڈلے جو وہ لے کے آئے ہیں لنڈن سے ان کے کیسز سارے انہوں نے معاف کروا دیے ہیں انہی کورٹس کے ذریعے. تو یعنی وہ مجرم جو ہیں مجرموں کو لا کر اب وہ دوبارہ اس ملک پر مسلط کرنا چاہتے ہیں، بلکہ یہی کچھ کرتے رہے پچھلے 30 سالوں سے، اور ملک کا جو حشر کر دیا تھا ان لوگوں نے. تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لاقانونیت کا ماحول بدقسمتی سے ختم نہیں ہوگا، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ پاکستان کی تباہی، عوام پر اور پریشر پڑے گا، عوام کو اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو یہ جو پرابلم ہے پاکستان کا بنیادی مسئلہ، وہ ایک اس وقت یعنی اگر ہم دیکھیں اس کو کہ ایک غیر قانونی غیر آئینی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، جو آرڈرز ایشو کر رہے ہیں وہ غیر قانونی غیر آئینی ہیں. اور جس بات کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، پاکستان کا پورا نظام جو ہے وہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. اس نظام کے تحت پاکستان آگے نہیں چل سکتا، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. اور ہمارے ناظرین کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے اور اس کی طرف جد و جہد کرنی چاہیے تاکہ اس نظام سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکیں. ظاہر ہے کہ اس پہ قربانیاں دینی پڑیں گی، اور یہ ایک ٹیمپرری اسٹرگل نہیں ہے، یہ لانگ ٹرم اسٹرگل ہے. لیکن پہلے اس کے لیے ذہن تیار کرنا ہوگا کہ ہاں یہ لانگ ٹرم اسٹرگل ہے، اور ہمیں اس کے لیے سب کو تیار ہونا پڑے گا قربانیاں دینے کے لیے. بہت صحیح فرمایا ہے سر آپ. اور اس میں ہم چند کرداروں کا میں ذکر تھوڑا سا کرتا ہوں. ایک تو ہم نے میاں گل اورنگزیب کے کردار کا حوالہ دیا, پھر بابر ستار جن کا پہلے ہم نے, وہ بھی ایک بہت زبردست جج ہیں, بڑے قانون کے ساتھ چلتے ہیں. جنہوں نے ریکیوز کیا وہ بھی انہوں نے اسی لیے ریکیوز کیا کہ وہ اس کیس کے ساتھ نہیں چل جاتے. لیکن دو شخصیتوں کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں. ایک ہے شاہ خاور, بہت زبردست بیرسٹر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے, اور بہت اصول پسند آدمی لگتے تھے, سمجھے جاتے تھے. میں ان کو جانتا بھی ہوں, ان کے ساتھ پروگرامز میں آتا تھا. دوسرے ذوالفقار عباس نقوی صاحب, یہ بھی ایک اسپیشل. ذوالفقار عباس نقوی صاحب نے بہت زبردست کا کردار ادا کیا تھا لائرز موومنٹ میں مشرف کے خلاف, اور انہوں نے جھنگوی کے خلاف جو کیس ہے وہ بھی لڑا تھا. ان کی جان کو بہت خطرہ تھا, لیکن یہ دونوں شخص جو ہیں یہ نیب کے اسپیشل پروسیکیوٹرز بن گئے. میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے شخص جو کہ ان کی اتنی زبردست ریپوٹیشن پہلے تھی اور جو بالکل ابھی مٹی میں گٹر میں گر گئی. یہ ذوالفقار عباس نقوی کا تو مجھے بہت زیادہ افسوس ہے کہ یہ آدمی تھا جس کو لوگ کہتے تھے یہ حسینی علم کا جو ہے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے, اور یہ جا کے یزید کی
فوج میں جا کے مل گیا اور شاہ خاور بھی جا کے یزید کی فوج میں مل کے. بہت افسوس ہے سر، اس پہ میں خیر کامنٹ نہیں چاہوں گا، لیکن میں اپنا ایک اس پہ ذکر ضرور کرنا چاہتا تھا. اچھا سر، یہ اب جو انہوں نے کیا اس لیے ہے کہ عمران اریسٹ رہے، اس لیے کہ ان کو خدشہ شاید یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے اندر اگر بیل کی پٹیشن عمران کی سنی جاتی ہے جو ابھی تک لگی نہیں ہے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا، تو اگر اس میں بیل مل بھی گئی تو یہ اب اریسٹ رہیں گے ان نیب کے 2 کیسز میں. تو اس سے ہمیں فائز عیسیٰ کے متعلق کیا پتہ چلتا ہے سر؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ تو ان کے جو کرتوت ہیں وہ تو ابھی مشکوک لگ رہی ہیں، اور پہلے بھی تھی. مطلب کہ پہلے وہ جو باتیں کرتے تھے بڑی بڑی کہ جناب وہ بڑے بااصول شخص ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہیں، لیکن اس وقت ان کے جو وہ ہیں فیصلے ہیں، جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں، وہ یعنی مشرف کے زمانے کے کیسز کو تو اٹھا رہے ہیں، لیکن موجودہ جو غیر قانونی حرکتیں ہو رہی ہیں اس کی طرف نہیں آ رہے ہیں. تو ایکچولی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت کم جسٹسز ایسے ہیں جو کہ بااصول اور با کردار رہ رہے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ جو میاں حسن گل اورنگزیب صاحب ہیں یا بابر ستار صاحب ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے بہت سارے اور ججز جو ہیں کمپرومائزڈ ہو چکے ہیں، یا پہلے ہی سے تھے یا ابھی پریشر میں آ کر. یعنی یہی سب سے بڑا المیہ ہے نا کہ جن سے ہمیں انصاف کی توقع ہے وہ خود ہی ناانصافی کی طرف چلے گئے ہیں، وہ خود پریشر میں آ کر تو وہ انصاف دینے کی بجائے یزیدی فوج میں شامل ہو گئے ہیں. تو یہ تو نہ صرف المیہ ہے بلکہ یہ تباہی کی طرف جو ہے نا پاکستان کو دھکیلنے والی بات ہے، اور اسی کے خلاف لوگوں کو جدوجہد کرنی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک یعنی ظاہر ہے نا لوگوں کے ذہن میں جوڈیشری آخری وہ ادارہ تھا جس سے وہ کوئی امید رکھ سکتے تھے، ورنہ باقی تو سب ادارے کمپرومائز ہو چکے ہیں. چاروں طرف چور و چکے بدماش ڈاکو لٹیرے بھرے ہوئے ہیں. اگر جوڈیشری کمپرومائز ہو گئی ہے تو پھر کہاں جائیں گے لوگ؟ تو یہ جو ہے نا یہ بات ہے جس کو متعلق عوام کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو اس نظام سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، اور وہ جو ادارے بالخصوص فوج جو اس ملک کے ہر ایک ادارے پر قابض ہو چکی ہے، انہوں نے اس ملک کو مکمل طور پر اپنے شکنجے میں جکڑ لیا ہے، وہ ان کی گرپ ہمیں توڑنی پڑے گی. اس کے علاوہ جو ہے نا اس کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. ہوں ہوں ہوں۔ سر یہ میں نا ایک دکھا رہا ہوں جو کہ یہ گورنمنٹ نے جو بات ہم کر رہے تھے کہ انہوں نے چیلنج کرنے کا ارادہ ہے سپریم کورٹ میں جو ملٹری کورٹ کا آرڈر ہے. اور سر یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ یہ جو آرڈر ہے اس کے اندر 5 جج جو ابھی ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو اکتوبر 23 کا ورڈکٹ ہے کہ جی ملٹری کورٹس ان لیگل ہے، یہ جو ہے اس کے خلاف ہم انٹرا کورٹ اپیل جو کہ یہ پروسیجرز اینڈ پریکٹس ایکٹ جب منظور ہونے کے بعد آیا تھا اس کو 30 دن میں انہوں نے دائر کرنا تھا، 14 دن میں ان کی ہیئرنگ ہوگی. اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں یہ اب کس قسم کا بینچ بناتے ہیں، کون سا بینچ وہ ہوگا. اس کے اندر جو بینچ جو اوریجنل بینچ تھا اعجاز الاحسن کا، منیب اختر کا، یحییٰ فریدی کا، سید مظاہر علی اکبر نقوی کا اور عائشہ ملک کا، یہ بینچ میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوں گے. اس لیے کہ لگتا یہ ہے کہ جن ججز نے پہلے یہ کیس سنا ان کو نہیں شامل کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ پھر ایک غدار بینچ بنائیں گے جس کے تحت اس اپیل کو سنا جائے گا. یہ وہی قاضی فائز عیسیٰ ہیں سر جنہوں نے اتنا سخت فیصلہ دیا تھا ملٹری کورٹس کے خلاف، بلکہ جب یہ امینڈمنٹس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہوئی تھی ملٹری کورٹس بنانے کے لیے سویلین کے ٹرائل کے، اس میں مائنورٹی ججمنٹ میں بھی انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی. واٹ ڈو یو سی ہم ڈوئنگ سر؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو اب انٹرا ججز انٹرا کورٹ جو اپیل دائر کرنے کی اب یہ جو کوشش کی جا رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بیک ڈور سے جو ہے نا دوبارہ وہی ملٹری کورٹس کو لیجیٹیمیسی فراہم کرنے کا ایک حربہ ہے. تو
अब देखते हैं कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो कानून की पासदारी करते हैं या अपने मिलिट्री बॉसेस के ऑर्डर्स को फ़ॉलो करते हैं। लगता तो ऐसे है कि वो मिलिट्री बॉसेस की ऑर्डर्स फ़ॉलो करेंगे और इससे ज़ाहिर है कि सरासर तबाही पैदा होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो ऑलरेडी मिलिट्री ने अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ है। और अगर वो कोर्ट्स को भी इस तरीके से रेल रोड करें, ये मिलिट्री ट्रायल्स अगर का सिलसिला शुरू करें, तो उनका मकसद बुनियादी तौर पर ये है कि इस वक़्त जो थोड़ी बहुत कोर्ट्स को आज़ादी हासिल है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। और जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब अगर कोई, जैसे आपने फ़रमाया कि उन 5 जजेस के अलावा अगर कोई नया बेंच तश्कील देंगे, तो इससे साफ़ फिर ज़ाहिर हो जाएगा कि वो चाहते हैं कि ये मिलिटरी कोर्ट्स को लेजिटिमाइज़ करें। हालाँकि उन्होंने खुद हमेशा से उन मिलिटरी कोर्ट्स के खिलाफ सख्त बयानात दिए हैं। और है भी एक्चुअली, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कोर्ट्स अगर कानून के मुताबिक फैसले करें, कानून पर चलें, आईन के तहत चलें, तो कोई वजह नहीं कि किसी को भी मिलिट्री कोर्ट्स में लाया जा सके। क्योंकि मिलिट्री के खिलाफ तो किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, ये तो सब खामखा ढोंग रचा रहे हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इन जर्नेलों को पकड़कर मिलिट्री कोर्ट्स के सामने लाया जाए, या उनको सिविलियन कोर्ट्स में, वो तो उन्होंने तो अपने आप को सिविलियन कोर्ट से अलग किया हुआ है कि जी उनका अपना एक निज़ाम है। लेकिन ये कि उन्होंने जो हरकतें की हैं, जो तबाही मचाई है पाकिस्तान में, जो मुल्क से गद्दारी की है कॉन्स्टेंटली, उनकी कभी गिरफ्त नहीं हुई है। उनकी गिरफ्त होनी चाहिए बजाए इसके कि बेगुनाह लोगों को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल्स के थ्रू खींचे और उनको और खामखा उनको सज़ाएँ दें। तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है और इससे पाकिस्तान अपने इन मुश्किलात और मसाइल से नहीं निकल सकता। बिल्कुल सही सर। इससे पहले कि मैं ये नदीम अंजुम और आसिम मुनीर की लड़ाई या दोहरा कुश्ती की तरफ जाऊँ, सिर्फ़ एक जो ख़बर मेरे पास बहुत एक बावसूख ज़राए से गर्दिश कर रही है, मैं उसको कन्फ़र्म नहीं कह सकता। वो ये है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा को इंदिया दिया गया है कि उनका जो टेन्योर है चीफ़ जस्टिस का, वो 5 साल कर देंगे। तो बजाय 1 साल इनका या 11 महीने जितना भी है, ये 4 साल और रहेंगे, तो इसलिए ये शायद उनके काबू में है और उसकी वजह से जो एक इंडिपेंडेंट माइंडेड जजेस हैं, जिस तरह मुनीब अख्तर हैं, इजाज़ुल एहसन साहब हैं, उनका भी टेन्योर नहीं आएगा, वो भी रिटायर हो जाएँगे। इनका भी बीच में शायद मंसूर अली शाह रिटायर हो जाए, लेकिन उसके बाद जो ये जजेस लाएँगे, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पर ये कब्ज़ा कर लेंगे। एक ये खबर है सर। दूसरी जो खबर जो आपने बात की ना कि सिविलियन कोर्ट में फौजियों को लाना चाहिए, सर जवाहरलाल नेहरू ने पार्टीशन के बाद सबसे पहला जो काम किया था फौज में, फौज की ताकत को काबू करने के लिए, उसने इंडियन आर्मी एक्ट को सिविलियन जुडिशरी के मातहत ले आया। इसकी वजह से और 15 साल जिंदा रह गया, इसकी वजह से वहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट ट्रेजेक्टरी हुई। आगे चलता हूँ सर, नदीम अंजुम और आसिम मुनीर की बहुत खबरें गर्म हैं कि जी आपस में इनका झगड़ा हो गया, नदीम अंजुम को अमेरिका ने बनवाया है, आसिम मुनीर को ने ज़बरदस्ती इसको एक्सटेंशन दी गई। मैं इस पर आई नो ये आपका एरिया नहीं है, बट आपकी काफ़ी दूरबीनी बड़ी ज़बरदस्त है। आप क्या समझते हैं कि वाक़ई इनके आपस में कोई झगड़ा है या ये नूरा कुश्ती है? देखिए, बात ये है कि अ, फ़ौज बहैसियत एक इंस्टीट्यूशन के, उसके जो मेंबर्स हैं, वो आपस में एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे इसमें कोई सदाकत है कि उनके दरमियान कोई डिफरेंसेस हैं या वो आपस में लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये नूरा कुश्ती है। जैसे कि हमने देखा था बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के टाइम पर, यानी वो गुड गुड कॉप बैड कॉप जैसे कि वो पॉलिसी रन कर रहे थे। क्योंकि ये लोग एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। उनको पता है कि अगर ये एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, तभी इनके जो इंटरेस्ट हैं, इनके मफादात हैं, वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो मैं तो मेरा तो जो तजुर्बा है, तज्ज़िया है, वो यही है कि वो ये एक-दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे। ये मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई ऐसे कोई स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं। अंदरूनी कहानी तो ज़ाहिर है कि मुझे मालूम नहीं, जैसे आपने फरमाया, मेरा तो कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरे मिलिट्री में कोई अ, सोर्सेज़ हैं या कॉन्टैक्ट्स हैं। लेकिन आई विल टेक दिस न्यूज़ विद द बिग ग्रेन पिंच ऑफ सॉल्ट,
کیونکہ یہ جو لوگ ہیں یہ دھوکے باز ہیں، یہ ایک دوسرے کو دھوکا دیتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں بلکہ عوام کو اس طرح دھوکے دیتے رہتے ہیں کہ جی ڈفرینسز پیدا ہو گئے ہیں، بس لوگوں وہ دراصل لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، پولیٹیشینز کو بیوقوف بنانے کے لیے اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں یہ لوگ۔ بالکل صحیح سر، میں بھی اب اس کو انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں، بہت لوگوں سے بات چیت کر رہا ہوں، جو میرے پاس خبریں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بات تو یہ پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس سے ڈیڈکشن نکالنا کہ واقعی صحیح لڑائی ہے یا یہ نورا کشتی ہے، وہ بھی ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے۔ ایک سرونگ کرنل نے مجھے کہا جو کہ بہت اہم فارمیشن میں ہے، وہ کہتے ہیں جی اس کا خیال ہے کہ یہ نورا کشتی ہے، یہ اصل نہیں ہے، اور آپ کی بات کی تائید کرتا ہے۔ سر اس سے جڑی ہوئی بات فوج کی جو ہے وہ ایک یہ بڑی ایک خطرناک خبر چھپی بی بی سی میں کل، کہ جی پاکستان نے 2 امریکی کمپنیوں کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیے تھے یوکرین کو 155 ملی میٹر ایمونیشن پرووائڈ کرنے کے لیے، اور یہ بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہے سر، میں نے بھی پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی $364 ملین کی عام سیل ہوئی ہے، اور جو کمپنیاں تھی کہ گلوبل تھی، کسی کیا کوئی گلوبل اس کا کچھ نام ہے، اور دوسری نارتھروپ گرومن جو کہ ان کی بہت بڑی ایک کمپنی ہے۔ ہاں سر، گلوبل ملٹری کا نام ہے 131 ملین کی، اور نارتھروپ گرومن، اور یہ پچھلے سال اگست 2022 میں سائن ہوئی تھی جب باجوہ چیف تھا، اور اس سال اکتوبر 2023 میں ایکسپائر ہو گئے، اور انہوں نے باقاعدہ فلائٹ پاتھس بتائے ہیں، جو C-17 بہت بڑا جہاز ہوتا ہے، 5 اس نے وہ فلائٹس کی ہیں پنڈی سے، اور جاتا ہے وہ رومینیا، اور رومینیا سے پھر وہ آپ کو پتہ ہے آگے کیا آتا ہے۔ یہ جو باجوہ نے کیا ہے پاکستان کے ساتھ، اس کی باجوہ کے متعلق کیا بتاتے ہیں؟ بیکاز حامد میر کا وہ ایک جو پروگرام تھا نسیم زرہ کے ساتھ، جس میں حامد میر کہتا ہے کہ باجوہ نے ہمیں خود کہا کہ جی اپریل 2021 میں مودی آ رہا ہے، اور فیض حمید اجیت دوول سے باتیں کر رہا ہے، کشمیر کا سودا کر چکا ہے، حامد میر کہتا ہے اس نے بیچ دیا کشمیر کو، اور اس نے کہا ان سب کے سامنے سارے جرنلسٹ کو کہا کہ ہمارے پاس تو ڈیزل نہیں ہے ٹینک چلانے کے لیے، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے انڈیا سے لڑائی کرنے کا۔ سر جی، جہاں تک یہ اسلحہ بیچنے کا تعلق ہے، جو بی بی سی نے رپورٹ دی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، کیونکہ ان لوگوں کا اگر ہم باجوہ کا جو ایٹیچیوڈ دیکھیں، ان کی پالیسیز دیکھیں، جب عمران خان فروری 2022 میں ماسکو کے دورے پر گیا تھا، تو اس کے بعد باجوہ نے جو اسلام آباد میں سیکیورٹی کانفرنس میں جو بیانات دیے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ باجوہ جو ہے اس نے عمران خان کے پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا تھا، حالانکہ باجوہ کو اسی وقت جو ہے نا اریسٹ کرنا چاہیے تھا، کہ اس نے جو ہے غداری کی ہے پاکستان سے، وہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف اس قسم کے بیانات دے رہا ہے، حالانکہ وہ جو ماسکو کا وزٹ تھا وہ کئی مہینوں سے تیار ہو رہا تھا، اس پر کام ہو رہا تھا، اور عمران خان نے خود بھی کہا ہے، باقی آفیشلز نے بھی، اس وقت کے آفیشلز نے کہا ہے کہ عمران خان کے ماسکو جانے سے پہلے اس نے ایک مرتبہ پھر باجوہ سے پوچھا کہ بھئی یہ وزٹ ہونی چاہیے یا نہیں، کیونکہ وہاں یوکرین کے حالات جو ہیں خراب ہو رہے تھے، لیکن ابھی ماسکو رشیا نے یوکرین میں اپنا ملٹری آپریشن نہیں کیا تھا۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک طرف تو عمران خان کو دھوکہ دیا، اور دوسری طرف وہ امریکنز کے ساتھ ملے ہوئے تھے اس قسم کی غداری کرنے میں، تو آ، اس پر تو غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، کیونکہ اچھا، وہ بندہ جو ہے اس نے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ غداری کی، اس کے پیٹھ میں چھرا گھونپا، اس کے علاوہ اس نے امریکہ کے ساتھ مل کر ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو اوور تھرو کیا۔ یہ سارے جو فیکٹرز ہیں اس سے بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے پاکستان سے غداری کیا ہے، پاکستان کے آئین کو توڑا ہے، آئین سے غداری کیا، اور اس پر ٹرائل چلنا چاہیے فار بیٹریل اینڈ ٹریچری اگینسٹ پاکستان۔
یہ اس پر بالکل مقدمہ چلنا چاہیے، بالکل لیکن اور چلے گا سر انشاءاللہ اللہ کرے انشاءاللہ کہ یہ ہو، کیونکہ دیکھیے نا جب تک ان قسم کے غداروں کی گرفت نہیں ہوگی تو انفارچونیٹلی یہ واقعات فیوچر میں بھی ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے یہ بالکل بہت ضروری ہے، یہ ایک بہت اچھا موقع ہے کہ باجوہ کو پکڑ کر اس پر غداری کا مقدمہ چلایا جائے۔ سر وہ دن آئے گا اور جلد آئے گا، اور جتنی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کب آئے گا اس سے جلدی آئے گا۔ میں بس ریپ اپ کرتا ہوں سر، آپ نے کہا تھا نا کہ یہ نااہل اور غیر قانونی اور غیر آئینی حکومت ہے، آپ کا آرمی چیف بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اس آرمی چیف نے بھی آئین اور قانون توڑا ہے، اپنا اوتھ توڑا ہے، اس کے خلاف بھی آئین اور قانون توڑنے کی کیس چلے گا، اور انشاءاللہ تعالی ان دونوں کو آرٹیکل 6 کے تحت سزا ہوگی انشاءاللہ، اور ان دونوں کو ایک اگزامپل بنایا جائے گا پاکستان کے فیوچر جنرلز کے لیے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے سر، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے پیاروں کو، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی جو حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے، جو بیچارے قید میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، ٹارچر پر ہوا ہے، خاص طور پہ ہماری خواتین پر اور لاچار جو لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکل احسان کرے، عمران خان کو کی مشکل احسان کرے کہ وہ آئے اور پاکستان کو لیڈ کرے ایک اچھے فیوچر کے لیے، اور جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔